السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا فقال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا ہر قسم کی تمام بڑائیاں اور بزرگیاں خدائے بالا و برتر کے لیے جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں۔ اسی طریقے سے لاکھوں لاکھ کروڑا کروڑ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ جل شانہ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز و محترم سامعین اکرام و فرزندان اسلام، بہت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ سے پیوستہ جمعہ سورہ کہف کے مضامین آپ حضرات کے سامنے
پیش کرنے کی کوشش کیا تھا، لیکن درمیان میں سفر کا مہینہ آ جانے کی وجہ سے اس مہینے کی حقیقت اور جو لوگوں کے دلوں میں اور ان کے خیالوں میں اس مہینے کے تعلق سے جو غلط عقائد اور غلط باتیں بیٹھ چکی ہیں، اس کی حقیقت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا تو آپ کو بہت پریشان کیا گیا، بہت ستایا گیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مِثْلُ مَا أُوذِيَ قَطُّ وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ، مجھے اللہ کے راستے میں جس قدر ستایا گیا ویسے کسی اور کو نہیں ستایا گیا، جس قدر مجھے ڈرایا اور دھمکایا گیا کسی اور کو ویسے ڈرایا اور دھمکایا نہیں گیا۔ جب کفار مکہ اپنی تمام تر کوششیں اور صلاحیتیں ختم کر چکے، لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر دین کی محنت اور اس کی سرگرمیوں میں لگے ہوئے ہیں، تو یہودی جو مکہ مکرمہ میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ تین قبیلے مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے تھے۔ تو ان سے ان لوگوں نے پوچھا کہ کس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکا جائے، آپ کے کام میں خلل ڈالا جائے، آپ کو خاموش کر دیا جائے۔ تو انہوں نے جو 3 سوالات کہلا بھیجے تھے مکے کے مشرکین سے کہ آپ سے پوچھو کہ روح کیا چیز ہے، اور اصحاب کہف کون ہیں، بادشاہ ذوالقرنین کے بارے میں معلوم کرو۔ چنانچہ پہلا سوال روح کے متعلق تھا کہ روح کیا ہے۔ یسألونک عن الروح قل ہی من امر ربک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روح کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اجمالی جواب دیا کہ روح سے متعلق یہ روح میرے اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے 4 عالم بنائے ہیں، ایک عالم ارواح اور دوسرا عالم دنیا اور تیسرا جو عالم ہے وہ عالم برزخ، قبر کی زندگی، اور چوتھا جو عالم ہے وہ عالم آخرت۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم سے قیامت تک آنے والی تمام روحوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور ان تمام روحوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح کے اندر جو روحوں کا عالم ہے، جہاں پر صرف روحیں ہی روحیں، جسم کا کوئی وجود نہیں، اپنی حجت کو اللہ تبارک و تعالی قائم کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ ذات ہے جو انسانوں سے متعلق نہیں بلکہ ساری مخلوق سے متعلق اللہ تبارک و تعالی کامل علم رکھتے ہیں کہ یہ مخلوق کیا کرے گی، کیسے کرے گی، یا آئندہ چل کر کیا کیا گل کھلائے گی، اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح، جہاں پر ساری روحوں کو اللہ نے رکھا ہے،
ہم دنیا میں آ گئے ہیں، لیکن ہماری نسلوں میں جو قیامت تک آئیں گی وہ تمام کے تمام روحیں عالم ارواح میں ابھی بھی موجود ہیں۔ ان تمام روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ نے اپنا دست قدرت پھیرا تو ساری ذریت باہر نکل کر آ گئی۔ آدم علیہ السلام سے جتنی اولاد ہونا ہے قیامت تک وہ تمام کے تمام باہر نکل کر آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا اجتماع انسانوں کا روحوں کی شکلوں میں عالم ارواح میں فرمایا، جس کو قرآن مجید یوں بیان فرماتا ہے وَإِذْ أَخْذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ذُرِّيَّتِهِمْ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تمام ذریت کو اکٹھا فرما کر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد لیا، ایک میثاق لیا اور ایک وعدہ لیا اپنے آپ پر، یعنی اپنی ذات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو گواہ بنایا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ اللہ نے اپنے آپ پر ان تمام روحوں کو گواہ بنا کر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے، یعنی مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت سے نوازنا تھا، جو دنیا میں آ کر اللہ کی توحید پر چلیں گے، ان تمام کی زبانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت سے محروم رکھنا تھا وہ خاموش رہے۔ اور یہ بھی تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ جس ذات نے سب سے پہلے ان تمام روحوں میں، جس ذات نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد تمام انبیاء اور اس کے بعد تمام ایمان والے اللہ جل شانہ کی وحدانیت کی گواہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر تمام مخلوق سے، تمام انسانوں سے اپنے پروردگار ہونے کی اللہ نے گواہی لی تاکہ ان لوگوں کو دنیا میں جانے کے بعد موقع اس بات کا نہ ملے کہ انہوں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں سے یہ وعدہ لینے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جو ترتیب ہے اس ترتیب سے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجتا گیا۔ یہ انسانوں کا دوسرا عالم ہے، عالم دنیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم دنیا کے اندر روح اور جسم کو اللہ نے ملایا ہے۔ اس عالم دنیا کے اندر روح کا تعلق جسم سے ہے اور جسم کا تعلق روح سے ہے۔ عالم ارواح کے اندر صرف روح ہے، کوئی جسم نہیں، لیکن عالم دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کو روح سے اور روح کو جسم سے اللہ نے متعلق رکھا ہے، یعنی روح اور جسم مل کر ہمارا وجود ہے۔ اور میرے دوستو اس روح اور جسم کے اندر اصل جو ہے وہ روح ہے۔ اسی لیے جب تک انسان کے جسم کے اندر روح رہتی ہے اس وقت تک اس کو نام لے کے اس کا وحدہ، اس کا مرتبہ، اس کا نام اور اس کا منصب، اس کا مقام سب کچھ باقی رہتا ہے۔ جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو پھر اس کا نام بھی نہیں رہتا، اس کو نام سے بھی نہیں بلایا جاتا۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ میت کو کب اٹھایا جائے گا، جنازے کی نماز کب پڑھی جائے گی، حالانکہ کل تک اسے نام سے بلایا جا رہا تھا، اس کے وحدے سے اسے پکارا جا رہا تھا، اس کا مقام و مرتبہ دے کر اسے بلایا جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی روح نکل گئی تو اب کیا ہے، اس کا نام بھی باقی نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل چیز جو تھی وہ روح تھی، روح اس کے جسم سے نکل گئی۔ اب انسان پورے کا پورا موجود ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، زبان ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ ہاتھ، پیر، زبان کچھ کام نہیں کرتی۔ زبان ہے، بول نہیں سکتی، آنکھ ہے، دیکھ نہیں سکتی، ہاتھ اور پیر ہیں، کام نہیں کر سکتے،
انسان کے وجود کے اندر جو اصل چیز ہے وہ اس کی روح ہے۔ لیکن میں اور آپ اپنی پوری زندگی کا زور جسم کے بناؤ سنگار پر، جسم کی بود و باش پر، جسم کو بنانے میں، جسم کو کھلانے میں، اعضاء کو بنانے میں اس کے اندر لگا دیتے ہیں، جبکہ جسم ایک وقت آتا ہے پورا جسم موجود ہونے کے باوجود اسے لاش قرار دیا جاتا ہے، اسے میت قرار دیا جاتا ہے، اسے مردہ قرار دیا جاتا ہے، اسے ڈیڈ باڈی قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہاتھ ہے، پیر ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اصل انسان کی جسم کے اندر جو چیز ہے وہ اس کی روح ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روح جسم کے اندر آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے تو جسم سے نکل جاتی ہے، کسی کو بتاتی بھی نہیں اور یہ دیکھتی بھی نہیں کہ یہ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مریض، بیمار ہے، صحت مند ہے، کیا ہے، کچھ نہیں دیکھتی، بس اللہ کا حکم ہوتا ہے تو جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ لہذا میرے دوستو، ہم اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے، یہ جس طریقے سے ہمارے جسم کی غذا ہے ویسے ہی ہماری روح کی غذا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ جیسے ہم دن بھر اپنے جسم کی غذا کی فکر کرتے ہیں، کیا اسی طریقے سے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سے زیادہ ہم اپنی روح کی غذا کی فکر کرتے ہیں۔ روح کی غذا اس لیے کہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے آئی ہوئی ہے، یہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے سے آئی ہوئی ہے۔ اس روح کا تعلق اللہ جل شانہ کی ذات سے ہے، تو لہذا اس کی غذا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے متعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کیا ہے؟ نماز اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے عرش اعظم سے بھیجا ہے، آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ ذکر، اللہ کا ذکر، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے، وہ ذکر اس روح کی غذا ہے۔ جتنے چیزیں یعنی کل ملا کر روح کی غذا وہ تمام چیزیں ہیں جن کا تعلق آسمانوں سے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل فرمایا، چنانچہ قرآن پڑھیں گے تو روح کو غذا ملے گی، ذکر کریں گے تو روح کو غذا ملے گی، اللہ کے حکموں پر چلیں گے تو روح کو غذا ملے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسم کو مٹی سے بنایا ہے، لہذا اس جسم کی پوری غذا اس کا تعلق مٹی سے ہے۔ چاول کھائیں گے جو مٹی سے ہوگا، گیہوں کھائیں گے، اناج کھائیں گے، جتنے پھل فروٹ کھائیں گے وہ تمام کے تمام مٹی سے نکلے ہوئے چیزیں ہیں، اس لیے کہ اس جسم کو بھی اللہ نے مٹی سے بنایا، یہ جسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جب انسان کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، اس پر مٹی ڈالی جاتی ہے، تو یہی قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے کہ اللہ نے تجھ کو مٹی سے بنایا ہے، اب دوبارہ تجھ کو مٹی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا رہے ہیں، اور کل قیامت کا دن ہوگا تو پھر دوبارہ تجھے مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ فرمائے۔ تو میرے دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب فرمایا ہے عالم دنیا کے اندر، ایک جسم ہے اور دوسرا روح ہے، اور جسم اور روح کے اندر اصل اس کی روح ہے، اس لیے کہ جب روح نکل جاتی ہے تو انسان مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے، وہ لاش بن جاتا ہے، وہ میت بن جاتا ہے، اس کی نمازیں، اس کی جنازے کی نماز کو جنازے کی نماز کہا جاتا ہے، فلاں صاحب کی، فلاں مولانا کی نماز نہیں بلکہ جنازے کی نماز کا، فلاں میت کو کب اٹھایا جائے گا، میت کو کب دفنایا جائے گا۔ تو میرے دوستو، جیسے ہی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کا نام بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کا کام بھی ختم ہو جاتا ہے، اب وہ کسی کام کا بھی نہیں رہتا، اب اس کا نام بھی باقی نہیں رہتا۔ تو لہذا اصل چیز جو ہے وہ روح ہے، روح کی غذا وہ اللہ کے احکامات ہیں جو آسمانوں سے آتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا ہے، اس لیے کہ روح بھی آسمانوں سے آئی ہوئی ہے، اور نکلنے کے بعد پھر دوبارہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ جاتی ہے۔
اور جسم کی غذا اس لیے کہ جسم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے نکلنے والی چیزیں جسم کی غذا۔ یہ دنیا کی زندگی میرے دوستوں یہ انسان کی اصل زندگی ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہی آخرت کے اندر، خبر کے اندر، عالم برزخ کے اندر، عالم آخرت کے اندر اسی کا جو دنیا کے اندر کیا اسی کا اس کو ثمرہ ملتا ہے، اسی کے مطابق اس سے خبر کے اندر سوالات ہوتے ہیں اور خبر کے اندر اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ تو لہذا میرے دوستو دنیا کی زندگی یہ بہت اہم ہے، اگرچہ کہ چند روزہ زندگی ہے لیکن آخرت کا کیپٹل یہی دنیا کی زندگی ہے، آخرت کا سرمایہ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی معمولی انداز میں اپنی امت کو سمجھایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا و آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جیسے بیج بوؤ گے ویسے تم آخرت میں کھیتی کاٹو گے، یہاں اچھے اعمال کے بیج بوئیں گے، نماز روزے کے بیج بوئیں گے، آخرت کے اندر ویسے ہی پھل تم کاٹو گے۔ یہاں پر گناہوں کے، عیاشیوں کے، اللہ کی نافرمانیوں کے بیج بوئیں گے، ویسے ہی آخرت کے اندر سزاؤں کے اور اللہ کے عذاب کے مستحق بنیں گے۔ پھر میرے دوستو انسان کو جب دنیا کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جب زندگی ختم ہو جاتی ہے، جب موت آ جاتی ہے، اس لیے کہ دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا نہیں۔ وَإِن كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِوَاحِدٍ وَإِن كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِوَاحِدٍ وَإِن كَانَتِ الدُّنْيا تَدُومُ لِوَاحِدٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِيهَا مُخَلَّدًا۔ اگر دنیا کسی کے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی تو اس دنیا، اس کائنات کی، بلکہ اس پوری دنیا کی نہیں بلکہ عالم کیا ہے دونوں جہاں کی سب سے اولو العزم شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر یہ دنیا کسی کے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی، امی جان حضرت عائشہ فرماتے لَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِيهَا مُخَلَّدًا، اللہ کے نبی اس دنیا میں ہمیشہ رہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو جب امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو ہمارا اور تمہارا کیا حساب ہے، ہمارا اور تمہارا کیا حساب ہے؟ جب اللہ کے نزدیک سب سے اولو العزم ذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وَإِن كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِوَاحِدٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِيهَا مُخَلَّدًا۔ اس کے بعد فرماتے القبر الموت باب الموت قدح شاربها وكل نفس شاربها، موت کا ایک پیالہ ایسا پیالہ ہے جس کو ہر آدمی پینا ہی پڑے گا۔ الموت قدح كل نفس شاربها، موت ایک ایسا پیالہ ہے کہ ہر نفس کو وہ پیالہ پینا ہے۔ والقبر باب كل نفس داخلها، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے اس دروازے سے ہر نفس کو داخل ہونا ہے۔ قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ اس دروازے سے ہر نفس کو داخل ہونا ہے۔ موت ایک ایسا پیالہ ہے جس سے ہر ایک کو پینا ہے۔ تو میرے دوستو یہ دنیا کی زندگی چاہے کتنے بھی دن تو آدمی گزار لے، ایک دن جانا ضرور ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو یا عورت ہو مرد ہو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک دن زندگی ختم ہوگی اور جب دنیا کی زندگی ختم ہوگی تو پھر میرے دوستو عالم برزخ شروع ہوگا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ مومنون کے اندر بیان فرماتے ہیں اس دنیا کے بعد اس کے پیچھے ایک ایسا پردہ ہے، وہ برزخ کی زندگی کہلاتی ہے۔ برزخ کا معنی کیا ہے؟ وہ پردے کی زندگی، وہ نظر نہ آنے والی زندگی۔ دنیا میں تو آدمی دیکھتا رہتا ہے، ایک دوسرے کے اعمال کو دیکھتا ہے، دنیا میں تو آدمی ایک دوسرے کو نظر کرتا ہے، لیکن عالم ارواح میں بھی آدمی ایک دوسرے کو نہیں دیکھا۔ عالم دنیا کے اندر ایک دوسرے کو دیکھا، لیکن پھر عالم برزخ میں چلا جائے گا۔ برزخ کا معنی ہے پردے کی زندگی، اور وہاں جانے کے بعد میرے دوستو کیا
حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نوجوان صحابی ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرماتے ہیں جس سے برزخ کی زندگی کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات بھی ہے کہ ہم انسانوں سے برزخ کی زندگی چھپی ہوئی ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے برزخ کی زندگی کا علم عطا فرمایا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ علیہ السلام کا گزر کچھ مردوں کے پاس سے ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہ ان کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو معلوم ہو رہا ہے، وہ اللہ کے بتلانے سے معلوم ہو رہا ہے۔ آپ کو علم غیب تو نہیں ہے، لیکن وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو عذاب قبر ہو رہا ہے؟ تو فرمایا کہ دو آدمی ہیں، ان دونوں کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے، ایک تو نماز چھوڑ دیتا تھا، نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اس کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرماتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخ کی زندگی کا ایک منظر کھینچا ہے کہ برزخ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے۔ جب مردہ کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، جب مردے کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، لوگ ابھی دفنا کر واپس لوٹے بھی نہیں ہوتے، وہ مردہ ان لوٹنے والوں کے چلنے کی آہٹ سنتا رہتا ہے، اتنی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے دو فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، آسمان سے دو فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آسمان سے فرشتے قبر کے اندر کیسا گئے؟ قبر تو بند ہے، قبر تو بند ہے، قبر کے اندر کیسے گئے؟ میرے دوستو، داخل ہونے کے لیے کیونکہ ہمارا جسم مٹی سے بنا ہوا ہے، اس لیے ہم کو دروازے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ میری انگلی ہے، اس انگلی کو اگر میں اس کاغذ میں داخل کرنا چاہوں تو اس پہ چھید ڈالنا پڑے گا، جبھی جا کے یہ انگلی ادھر سے ادھر نکل پائے گی۔ لیکن فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نور سے بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نور سے بنایا ہے، لہذا وہ نورانی مخلوق ہے۔ اگر میں ایک شیشے پر نور یعنی بیٹری کا ٹارچ ڈالو تو اس کی روشنی اس شیشے سے اس پار بغیر سراغ کے جا سکتی ہے، اس کی روشنی یعنی ٹارچ کی روشنی وہ شیشے سے اس پار بغیر سراغ کے جا سکتی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، وہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، ان کو قبر میں جانے کے لیے کسی دروازے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فرشتے اللہ کے حکم سے قبر کے اندر جائیں گے، اس پر ہمارا ایمان ہونی چاہیے۔ اس میں آڑے ٹیڑے سوالات کر کے اپنے ایمان کو کھوکھلا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بے شمار قدرت کا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ اللہ بغیر اسباب کے اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کو وجود میں لا سکتے ہیں۔ انہی باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار واقعات دنیا کے اندر بھی ایسے نمودار فرمائے جو انسانوں کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، جبکہ کسی انسان کے وجود میں آنے کے لیے ماں باپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے اللہ نے نکال دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو اللہ نے سانپ بنا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو لہذا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قبر کی زندگی میں جاتا ہے، جس کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو فرشتوں کو بھیجتے ہیں، وہ دونوں فرشتے قبر میں داخل ہونے کے بعد مردے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، مردے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، اس سے سوالات کرتے ہیں۔ ان دو فرشتوں کو منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں سب سے پہلے
تجھے کس نے پیدا کیا اور تو کس کی پرستش کرتا تھا اور تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ اگر وہ بندہ مومن بندہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بڑے اطمینان کے ساتھ ربنا اللہ، میرا رب اللہ۔ میرے دوستوں، آدمی کا وہاں جواب اس کے ایمان کے مضبوطی اور اس کے ایمان کی طاقت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جتنا آدمی کا ایمان ہوگا اتنی قوت کے ساتھ وہ اللہ تبارک و ان فرشتوں کو جواب دے گا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے، جب رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کو قبر میں دفن کیا گیا، فرشتے ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد ان کو بھی بٹھا کر فرشتوں نے پوچھا من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ نے الٹا فرشتوں سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتوں نے کہا اللہ کے پاس سے، آسمانوں سے آئے ہیں۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا تم کو تمہارا رب یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہم کو ہمارا رب یاد ہے، ہمارا رب تو پروردگار ہے۔ رابعہ بصریہ نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ تم آسمانوں سے چل کے اتنی دور آئے ہو، تم نے اپنے رب کو نہیں بھولا؟ یہ رابعہ 4 گز زمین کے اندر دفن ہو کے خدا کو کیسے بھول جائے گی؟ خدا کو کیسے بھول جائے گی جس نے پوری زندگی اس خدا کی عبادت کی، جس نے پوری زندگی اس کی رضا کے واسطے زندگی گزارا، جس نے پوری زندگی اس کی اطاعت و فرما برداری کی؟ کیا اس رب کو 4 گز زمین میں گھسنے کے بعد بھول جائے گی؟ تو میرے دوستو، وہاں جو جواب ہوگا وہ ایمان کی مضبوطی پر ہوگا، ایمان کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا۔ چنانچہ مومن بندہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، جس کی میں زندگی بھر عبادت کرتا تھا، جس کے سامنے میں سر جھکاتا تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، اس کے سامنے دعائیں کرتا تھا، اس کے سامنے مغفرت کی دعا کرتا تھا، اس کے سامنے معافی کی درخواست کرتا تھا، وہ رب میرا اللہ ہے۔ چنانچہ میرے دوستو، وہاں پر جو زبان چلے گی وہ ایمان کی بنیاد پر چلے گی، یا وہاں پر جو زبان جو چلے گی وہ ایمان کی مضبوطی کی بنیاد پر چلے گی۔ وہاں پر جو زبان چلے گی دنیا میں جیسے اعمال کیا ہوگا ان اعمال کے مطابق چلے گی۔ فرشتے پھر پوچھیں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ بندہ مومن کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، جس اسلام کو میں اپنی زندگی کی قیمتی متاع سمجھتا تھا، اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ سمجھتا تھا، جس اسلام کے لیے میں نے اپنی جان کو قربان کرنا آسان سمجھتا تھا، جس اسلام کے لیے میں نے اپنی نفسانی خواہشات کو پیر تلو نیچے ڈال کر کھودل دیا تھا اور ان کو کچل دیا تھا، وہ اسلام مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، اسی اسلام پر میں چل کر زندگی گزار کر آیا۔ اور اس کے بعد فرشتے پوچھیں گے من نبیک، اللہ اکبر۔ یہاں محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب فرشتے سوال کریں گے تو ایک صورت تو یہ ہوگی اللہ اکبر کہ اس بندے مومن کے خبر سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک تک کے تمام پردوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے مبارکہ کے اندر باحیات ہیں، نبیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو حرام کر، نبیوں کے جسموں کو مٹی پر اللہ نے حرام کر دیا، وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے۔ چنانچہ اس بندے مومن سے لے کر روزہ مبارکہ تک کے تمام پردوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خوش نصیب مومن کو نظر آئیں گے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیا ہوگا اور جس نے اللہ کے نبی کے عشق کے ساتھ زندگی گزارا ہوگا۔ چنانچہ آپ کے چہرے مبارک کو دکھا کر کہا جائے گا اس شخص کے بارے میں، اس بزرگ کے اس شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بندہ مومن کہے گا یہ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے حضور ہے، انہی کے کہنے کے مطابق میں نے زندگی گزار کر آیا ہے، انہی کے طریقوں پر چل کر میں نے زندگی گزار کر آیا۔ یا پھر فرشتے پوچھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ وہ میرے رسول ہیں، وہ میرے پیغمبر ہیں، وہ میرے رہبر و رہنما ہیں، انہی کے نقش قدم پر میں نے زندگی گزار کے آیا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، ندا آئے گی آسمانوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، افتحوا لہ بابا من
الجنہ، جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے، چنانچہ اس کے لیے قبر ہی کے اندر جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وَأَفْرِشُوا لَهُ بِالْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھائی قبر کے اندر تو وہ اتنی بڑی قبر نہیں ہے کہ اس کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، جنت کے بستر ہم اگر کھود کر دیکھتے ہیں تو وہاں نہ کوئی کھڑکی رہتی ہے نہ کوئی بستر رہتا ہے۔ میرے دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی موت کی تشبیہ دیے ہیں، اس کو نیند کو اللہ کے نبی نے موت سے تشبیہ دی۔ النوم اخت الموت، اللہ کے نبی نے کہا ہے موت، نیند جو ہے وہ موت کی چھوٹی بہن ہے۔ موت کیا ہے؟ بڑی ہے، اور نیند کیا ہے؟ وہ چھوٹی۔ جب آدمی سوتا ہے خواب میں کیا کیا دیکھتا ہے کہ یہاں سے فلائٹ میں بیٹھ کر وہ عمرے کو جا رہا ہے، وہ مکہ مدینہ جا رہا ہے، وہاں کیا ہے عمرہ کر کے آ رہا ہے، اور یہاں پر پلنگ ہی میں پڑا ہوا ہے۔ صبح اٹھ کر عورت اپنے شوہر کو سناتی ہے کہ میں فلائٹ میں بیٹھ کر فلاں جگہ گئی تھی، فلاں جگہ گئی تھی، مکہ جا کر آئی، مدینہ جا کر آئی، فلاں جگہ جا کر آئی، تو یہ کہے کہ تو جھوٹ بول رہی ہے، تو ایسا کہیں نہیں ہوا تجھے، تو میرے بازو ہی پڑی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، وہ آدمی سچا ہے یا عورت سچی ہے جس نے خواب دیکھا؟ خواب کے اندر جس طریقے سے ہم کیا ہے پوری دنیا کی سیر کر لیتے ہیں، وہ آخرت کو برزخ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسا بنایا ہے، اس زندگی کو ہم دنیا کی زندگی پہ فٹ نہیں کر سکتے، اس زندگی کو ہم دنیا کی زندگی کے اوپر فٹ نہیں کر سکتے۔ ارے میرے دوستو، وہ برزخ کی زندگی الگ ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو کیا ہے وہاں کے جو معاملات ہیں وہ الگ ہیں، وہ دنیا کے معاملات سے الگ ہیں، مختلف ہیں۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے اگر جنتی ہوگا، نیک ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسے راحت کا سامان مہیا کر دے گا، وہ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، اس پہ کسی کو کوئی اشکال نہیں ہونی چاہیے۔ جنت بھی ہے، کیا ہے یہ انسان اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ انسان اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے، اگر کیا ہے نہ مانے تو مرنے کے بعد ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی۔ ابھی اگر ہمیں معلوم ہونا ہے تو میرے دوستو، یہ دنیا کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی کے بارے میں، برزخ کی زندگی کے بارے میں، دنیا کی زندگی میں معلوم ہونا امپاسبل ہے، یہ نہ ہونے کی چیز ہے۔ تو چنانچہ اسی طریقے سے اگر وہ جہنمی ہے، گنہگار ہے، تو اس کے پاس بھی تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں، وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں، ان کی صورت اتنی خطرناک ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر کوئی عذاب نہ دے، صرف ان فرشتوں کو دیکھ لینا ہی سب سے بڑا عذاب ہے۔ اتنی ہیبتناک شکل کے اندر وہ آئیں گے اور اس سے یہی 3 سوال کریں گے، اور یہ کوئی جواب نہیں دے پائے گا، اللہ کے بارے میں بھی کوئی جواب نہیں دے گا، ہائے ہائے کہے گا کہ ہائے افسوس مجھے معلوم نہیں، نبی کے بارے میں بھی کوئی جواب نہیں دے گا، آخرت کے دین کے بارے میں کوئی جواب نہیں دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ اس کی قبر کو دبوچ دیا جائے۔ پہلے ہی سے وہ کیا ہے میرے دوستو، بہت کم جگہ میں سویا ہوا ہے، اور اس کے اوپر اللہ کا حکم ہوگا کہ اس کی قبر کو دبوچ دیا جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بڑے بڑے اژدہوں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک بچھو خچر کے برابر ہوگا۔ اب میرے دوستو، اتنے سے چھوٹے سے جسم کے لیے اتنا بڑا بچھو کیا ضرورت ہے؟ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا جسم ہے، اتنے بڑے بچھو کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ برزخ کے اندر یعنی قبر کے اندر یہ جسم کو ختم کر کے دوسرا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ بنائیں گے۔ فرمایا ایک جہنمی کا داڑ اتنا بڑا ہوگا کہ 500 سال چل کے اس کی مسافت ختم کی جا سکتی ہے۔ ایک جہنمی کے منڈے کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہوگا کہ یعنی اس کا جسم اتنا بڑا بنا دیا جائے گا۔ تھوڑا اندازہ کیجئے، ایک بچھو ایسا ہے کہ اگر
اس کے زہر کا ایک قطرہ تو تمام پینے والے اس پانی کو پینے والے مر جائیں گے، اور اگر ایک سانپ دنیا کے اندر وہ اپنے زہر کا ایک قطرہ چھوڑ دے، ہوا چھوڑ دے، تو دنیا کی ساری گھاس مر جائے گی، قیامت تک پھر گھاس نہیں اگے گی۔ تو پھر میرے دوستو، اتنے بڑے بچھو چھوٹے سے بدن کو کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گنہگار کے جسم کو اتنا بڑا بنا دیں گے جتنا اسے عذاب دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کا عذاب، اس سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور پھر میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس پر ایک ایسے فرشتے کو مسلط کر دیا جائے گا جس کے ہاتھ میں گرز ہوگا، اور جب مارے گا تو 70 ہاتھ زمین کیا ہے زمین کے اندر گھس جائے گا، اور مختلف طریقے سے اسے عذاب دیا جائے گا، اور یہ عذاب اسے قیامت تک کے دن کے لیے ہوتا رہے گا۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں عالم برزخ کے متعلق، قبر کے عذاب کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قبر کے عذاب سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، ہمارے جتنے مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے، رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔